دیکھو میں آپ کو بہت اچھی بات سنانے جا رہا ہوں کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. ہاں یہ حج کا موسم اگر کاش ہمارے گناہ نہ ہوتے اور آج حج کا دروازہ کھلا ہوتا تو ہمارے کتنے بھائی آج حج کی تیاری کرتے. کوئی حج کمیٹی سے جاتا, کوئی کسی ٹور والے کے ساتھ جاتا, لیکن وہ ہمارے گناہ ہے کہ اللہ نے حج کا دروازہ بھی بند کر دیا اور مدینے میں مصطفیٰ کا دروازہ بھی بند کر دیا. ورنہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں, ایک بہت بڑے اللہ کے ولی, سب نے نام سنا ہوگا, ان کا نام ہے حضرت جنید بغدادی. ساتھ میں بولو کیا نام؟ اچھا, حضرت جنید بغدادی, ان کی عمر ہوگی 60-70 سال کی عمر ہوگی, اس وقت کی بات ہے. اپنے کمرے میں بیٹھے, بولو اپنے کمرے میں بیٹھے, اور حج کا موسم آ گیا ہے, اور اپنے کمرے میں بیٹھے اور کسی نے زور زور سے دروازہ ٹھک 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 کھٹکھٹایا. حضرت جنید بغدادی اٹھے کہ کون میرا دروازہ کھٹکھٹاتا. گئے, جیسے دروازہ کھولا تو ایک جوان آدمی, خوبصورت جوان آدمی, لیکن پورے چہرے پر آنسو ہے, کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں, چہرے سے بھوک لگتی ہے. تو حضرت جنید بغدادی سمجھ گئے کہ بیچارہ بھوکا پیاسا میرے گھر پر آیا. کہا تمہیں بھوک لگی اس لیے میرے گھر پہ آئے, تمہیں پیاس لگی اس لیے میرے گھر پہ آئے, یا تمہارے پاس کپڑے نہیں اس لیے میرے پاس آئے؟ وہ جوان نے زور سے کہا حضرت میرے کو بھوک بھی نہیں, میرے کو کھانا نہ ملے چلے گا, پانی نہ ملے چلے گا, کپڑے سطر چھپانے کے مل گئے چلے گا, مجھے حج میں جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ حج میں جانا تو حج کے لیے تو کیا چاہیے؟ ارے بولو نا کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے حج کے لیے. تو حضرت جنید بغدادی نے کہا بیٹا اندر تو آؤ, اندر آؤ. اندر آئے, پانی وانی پلائے. کہا تم کو حج میں جانا ہے؟ کہا حج میں. تو کہا جاؤ. ارے حج میں جانا ہے تو جاؤ, میرے دروازے پر کیوں آئے؟ بھائی حج میں جانا ہے تو حج کا انتظام کرو, میرے دروازے پر کیوں آئے؟ تو کہا حضرت جنید بغدادی سے کہا میرے حضرت حج میں جانا ہے مگر پیسہ. ارے بولو نا پیسہ. تو حضرت جنید بغدادی نے مسکرا کر فرمایا بیٹے فکر مت کر, پیسہ نہیں ہے تو حج فرض بھی نہیں ہے. ارے بولو پیسہ نہیں ہے, یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ امیرو اگر تمہارے پاس پیسہ ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے, اور اگر کوئی غریب ہے اسے زندگی میں حج کرنا فرض نہیں ہے, لیکن قیامت میں بہت سارے حج ملیں گے. وہ کہے گا اللہ یہ حج میرے کو کہاں سے ملے, میں نے تو حج کیا نہیں. اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو نیت کرتا تھا, ہر نیت پر میں حج کا ثواب لکھ دیا کرتا تھا. تو حضرت جنید بغدادی نے وہ جوان کو سمجھایا. کیا سمجھایا؟ پیسے تمہارے پاس نہیں تو حج کرنا. بولو بولو ساتھ میں بولو, حج کرنا. قرآن میں لکھا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے اسی بندے اور بندیوں پر حج فرض کیا جن کے پاس روپیہ پیسہ ہوگا, جن کے پاس درہم دینار ہوں گے, جن کے پاس زاد و راحلہ کا انتظام ہوگا. باقی اگر غریب ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہے. تو حضرت جنید بغدادی نے کہا جاؤ جاؤ میرا بیٹا جاؤ, آرام سے کھاؤ پیو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, باقی تمہارے اوپر حج فرض ہے. تو وہ جو جوان آئے تھے نا پورے پسینے میں, پورے آنسوؤں سے بھرے ہوئے, کہنے لگے حضرت میں مسئلہ پوچھنے تھوڑی آیا کہ حج فرض ہے کہ نہیں. وہ تو میرے کو بھی معلوم ہے کہ پیسہ نہیں ہوئے تو حج فرض نہیں ہے. تو حضرت نے پوچھا پھر کیوں آئے؟ تو کہا کہ دے دو نا. کیا؟ پیسہ دے دو نا میں آ جاؤں. اور پھر وہ جوان نے جو رونا شروع کیا کہ حضرت میں کوئی خوشی میں نہیں جانا چاہتا, میری تمنا ہے کہ ایک بار کعبے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں, ایک بار میں وہاں جا کے طواف کر لوں, میں ایک بار جا کے ملتزم سے چمٹ کر بہت مانگوں, میں حجر اسود کو جا کے چوم لوں. اور اس جوان نے کہا میں سید خاندان کا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ مدینہ جا کے میرے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں. اتنے عجیب انداز میں کہا. تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا لیکن میں کیا کروں, فقیر فقیر کے پاس آئے گا تو کیا ملے گا, تو بھی فقیر ہے اور میں بھی. تو وہ جوان نے کہا حضرت جانتا ہوں میں فقیر ہوں, لیکن آپ وہ فقیر ہیں جو ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں, ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں. میں وہ آپ اللہ کے ولی ہیں. اب جب انہوں نے یہ کہا اور بہت رونے لگے کہ حضرت بھیجوا دو نا, حج میں بھیجوا دو نا, آپ کا کیا جائے گا, میں حج کر کے آ جاؤں گا. تو حضرت جنید بغدادی کھڑے ہوئے. اس زمانے میں لمبا جبہ پہنتے تھے, جبہ. تو حضرت جنید بغدادی نے یوں جبے میں ہاتھ ڈالا اور ایک چاندی کا سکہ نکالا, اور وہ بھی اتنا پرانا سکہ تھا کہ اس کے اوپر زنگ لگ گیا. جیسے ہمارے یہاں کا 1 روپے کا سکہ ہوئے یا 5 روپے کا سکہ ہوئے, یا ہمارے یہاں پہ 10-20 روپے کا جو سکہ آتا, بس ویسا سکہ نکالا. کہا جا جا جا, اب ادھر مت دیکھنا, اب دائیں مت بائیں مت, جا سیدھے جا, حج میں چلا جا. وہ لیا اور یہ سکے کو دیکھنے لگا.
اور ہمارے وریاؤں میں ایسا کوئی کرے تو، جیسے میرے کو کوئی بولے بھائی حج میں جانے کا، میں نے 500 روپیہ دیا، جا، کیا کرے گا معلوم؟ ایک 500 اور ملائے گا، بولے گا 1000 جا، تو جا۔ بھائی ایسے کوئی حج میں جاتا ہے؟ آج حج میں جانے کے لیے 2.5 لاکھ روپیہ، 3 لاکھ روپیہ، 5 لاکھ روپیے تک کی معاملے ہوتے ہیں۔ اب حضرت جنید بغدادی نے ایک چھوٹا سا درہم دے دیا، ایک سکہ دے دیا، جا حج میں جا۔ لیکن وہ زمانے کے لوگ بھی کیسے تھے، ورنہ ہم ہوتے تو سکے کو منہ پہ مار کے چلے جاتے۔ وہ حضرت جنید بغدادی نے دے دیا، وہ اللہ کا ولی، وہ جوان آدمی لے کے چلا 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 چلا، اور ایک ہی بات کا حضرت جنید بغدادی نے مجھے دیا ہے، وہ اللہ کے ولی ہے، میں حج میں جانے والا۔ اور چلے جا رہے، اچانک ایک گلی آئی، سوچا چلو یہ گلی میں مڑے۔ جیسے وہ جوان گلی میں مڑے، دیکھا کہ بہت سارے مرد، عورتیں، بچے اور سواریاں کھڑی ہیں، اور سب اس کو کہتے آجا آجا، چلو حج میں جانا مبارک ہو، آجا آجا حج میں جانا مبارک ہو۔ وہ قریب گیا، کہا کیا حج میں جانا مبارک ہو؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا تیرے پاس کچھ ہوئے نہیں ہوئے، دیکھو وہاں جنازہ رکھا ہے۔ تو دیکھا دور ایک جنازہ رکھا ہے، کہا یہ بغداد کا سب سے امیر آدمی تھا، اس کا ابھی ابھی انتقال ہوا، ہم نے غسل دیا، ہم نے کفن پہنایا، ہم نے جنازے کی نماز پڑھی، لیکن اس نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میرے پاس جتنا پیسہ ہے، جتنی پراپرٹی ہے، میرا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، میرا باپ دادا بھی کوئی نہیں، میرا بیٹا پوتا بھی کوئی نہیں، میرا چچا وچا بھی کوئی نہیں، اس لیے یہ گلی میں جو پہلے آوے سارا مال اس کو دے دینا۔ تو یہ تو سیکنڈوں میں مالدار ہو گیا۔ آ کر کہنے، اس کو سب نے بتایا، اس زمانے میں بڑے بڑے چمڑے کے دستاویز ہوتے تھے، بتایا دیکھ وہ زمین تیری ہے، وہ کاروبار تیرا ہے، وہ پراپرٹی تیری ہے، وہ جائیداد تیری ہے، وہ سارے جانور تیرے، اور یہاں 100 اونٹ رکھے ہوئے، وہ 100 اونٹ بھی تیرے ہیں، اور فلاں باغ بھی تیرا ہے، اور فلاں کھیت بھی تیرا۔ وہ جوان چلایا، کہا نا نا یہ سب نہیں، ایک احرام کا کپڑا دے دو، ایک اونٹ دے دو، بس میں حج کر لوں گا۔ سب نے کہا چلو، اب جوان مانتا نہیں ہے، اس کو ایک اونٹ دے دیا اور اس کو احرام کا کپڑا دے دیا، غسل کر لیا۔ اور پھر ایک آواز آئی، بھائی بغداد کے اندر ایک آواز آئی، بولو کون سی آواز آئی؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بس وہ قافلہ چلا، بولو قافلہ چلا۔ سارے لوگ کہتے بغداد والے ایسے جوان کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، جو ہمارے ساتھ کھانے میں بھی نہیں آوے، ہمارے ساتھ پانی میں بھی نہیں آوے، ہمارے ساتھ بیٹھنے میں بھی نہیں آوے۔ ہم نے مکے میں دیکھا تو کعبے کے دروازے کو پکڑ کے بیٹھا ہے، بس کعبے کے سامنے روتا ہے روتا ہے روتا ہے۔ ہم جب مدینہ گئے تو حضور کے روضہ مبارکہ کے پاس لگا ہوا، ہم نے صرف اس جوان کو دیکھا، کبھی خدمت کرتے ہوئے دیکھا، کبھی عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ چلو حج، بولو حج ہو گیا۔ دعا کرو نا اللہ ہم کو بھی حج نصیب فرمائے، کیونکہ حج ہو جاوے نا، آدمی ایسا ہوتا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہے، کوئی گناہ کھڑے بولو کوئی گناہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا امتی مرد یا عورت حج کر لے وے، اللہ کے واسطے حج کرے، حج میں کوئی گناہ نہ کرے، حج میں کوئی بےہودہ باتیں نہ کرے۔ ہمارے نبی فرماتے حج ہو جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں اور اس کے گردن پہ، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں، جا تو ایسا ہو گیا جیسا ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہوا ہے۔ تو چلو اب یہ جو جوان ہوں گے ان کا حج کیسا ہوگا بھائی؟ کبھی عبادت، کبھی خدمت، بولو کبھی خدمت، کبھی اچھا۔ اس زمانے میں ایسا تھا جب حج کر کے واپس آوے، جیسے ہم لوگ کیسا سب ایئرپورٹ پہ جمع ہوتے، اس زمانے میں سب حج کر کے آوے تو واپس وہی جگہ پہ سب مل جاوے۔ اب سب لوگ وہ جگہ میں، کہاں پر؟ بغداد میں، بولو کہاں پر؟ سب جمع ہو گئے، سب نے کہا کہ بھائی ملاقاتیں ہوئی، بھائی میرے کو معاف کرنا، میری غلطی معاف کرنا، اور بہت اچھا۔ اب یہ جوان سے جو ملے وہ روئے، یہ جوان سے جو ملے، اور یہ جوان بھی بہت روئے اور سب کا شکر ادا کرے، آپ نے احسان کیا، میرے کو حج کروا دیا، مجھے کعبہ دکھا دیا، مجھے نبی کا روضہ مبارکہ دکھا دیا۔ اچھا سب ملاقات ہو گئی تو سب لے کر آئے بڑے بڑے دستاویز، کہا دیکھ وہ زمین تیری اور کاروبار تیرا۔ تو یہ کہتا نا میرے کو کچھ نہیں چاہیے، میں تو وہ عمرے کا جو احرام ہے وہ بھی واپس کرتا ہوں، اونٹ بھی واپس کرتا ہوں، میں غریب برابر تھا۔ ہم وریاؤں میں ایسا ہوئے تو کیا کرے؟ ٹھیک ہے بھائی، السلام علیکم، ہے نا منا بھائی، جا بھائی جا، بہت اچھا۔ ہمارا جنید بھائی تو جو احرام ہوئے وہ بھی بولے ہاں وہ بھی دیکھے جا بھائی، دیکھے جا کپڑا،
لیکن وہاں معاملہ عجیب تھا. اس نے جب کہا نا مجھے نہیں چاہیے تو سارے بغداد والے کہنے لگے تو ہمارے سر پہ ڈال کے جاؤ گے؟ ارے جب وصیت میں تمہارا نام آیا ہے تو زمین بھی تمہاری، پراپرٹی بھی تمہاری، جائیداد بھی تمہاری. ہم ایک بھی پیسہ اگر حرام کا لیں گے تو قیامت میں جواب دینا پڑے گا. سب نے اس کو زبردستی کا لے اٹھا، سب دستاویز اٹھا اور لے کر جا. اب وہ بیچارہ جوان اتنا سارا مال لے کر سوچتا کیا کروں. خیال آیا مجھے بھیجا کس نے تھا؟ بھائی اللہ بھیجا، لیکن وہ سکہ کس نے دیا تھا؟ حضرت جنید. چلو ان کے پاس ہی جاؤں. حضرت جنید بغدادی کے پاس گئے. اب اتنا زیادہ سب دستاویز، ہاں ابھی تو جانور تو لائے بھی نہیں ہے، ورنہ کتنے گھوڑے ہوں گے، کتنے کھچر ہوں گے، کتنے گدھے ہوں گے، کتنی پراپرٹی ہوگی. سب دستاویز کو باہر کیا اور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت جنید بغدادی نے جیسے دروازہ کھولا کہا السلام علیکم، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، سعی مشکور حج مبرور. کہا اللہ نے مجھے بتا دیا تیرے حج کی وجہ سے اللہ نے سارے حجیوں کا حج قبول کر لیا. اور حضرت نے بہت معانقہ کیا، بٹھایا، کہا یہ کھاؤ یہ پیو، اور کھجور اور پانی لیا. پھر انہوں نے کہا حضرت ایک بات کہوں. کہا کیا؟ کہا باہر سب دستاویز رکھے، جائیداد، پراپرٹی، باغ، کھیت، جانور سب میں نے آپ کو دے دیا. کس کو دے دیا؟ کیونکہ میں تھوڑی اپنے اس سے گیا تھا، آپ نے بھیجا تھا، حق تو آپ کا ہے، میں نے سب آپ کو دے دیا. بس اتنا کہا اور حضرت جنید بغدادی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، پورا سرخ چہرہ ہو گیا. کہا اٹھو یہاں سے، اٹھو. دنیا لے کر آئے میرے پاس، جس دنیا کو میں نے 40 سال سے ٹھوکر ماری ہے، جس دنیا پر میں لعنت بھیجتا ہوں، جس دنیا کو میں دیکھنا نہیں چاہتا، 40 سال کے بعد میرے خانقاہ میں دنیا لے کر آئے. اٹھ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، ابھی ابھی چلے جاؤ. وہی جنید بغدادی اتنے خوش تھے، اتنے ناراض ہو گئے. وہ بیچارہ جوان معاف کرو معاف کرو معاف کرو معاف کر کے گیا. جیسے باہر گیا نا، حضرت جنید بغدادی نے پھر بولا ادھر آؤ ادھر آؤ. آئے. کہا کیا کروں حضرت، آپ تو بہت ناراض ہو گئے، کیا کروں؟ کہا میرا سکہ واپس کرو. وہ میں نے دیا تھا نا، کیا 1 درہم ہوا. تو کہنے لگے حضرت وہ سکے کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ میں پوری دنیا باہر لا کے رکھا ہوں، زمین ہے، کھیت ہے، کاروبار ہے، جانور ہے، پراپرٹی ہے، اچھی اچھی زمین ہے. حضرت سب لے لو نا، سب لے لو، وہ سکہ میرے پاس رہنے دو نا. حضرت جنید بغدادی نے کہا میرا غصہ اور مت بھڑکانا، جو سکہ دیا وہ سکہ واپس کرو. اب وہ گھبرائے، جیب میں سے نکالا، حضرت کو دیا. اور کہنے لگے حضرت ٹھیک ہے آپ تو بہت ناراض ہو گئے، لیکن میرے کو بتاؤ نا یہ سکہ آپ کیوں واپس مانگتے ہو؟ حضرت جنید بغدادی کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ آئی. فرمایا تو 23واں ہے جو اسی سکے سے حج کر کے واپس آیا ہے، تو 23واں ہے جو اسی سکے سے حج کر کے واپس آیا. تیرے سے پہلے 22 آئے اور اسی طرح حج کر کے گئے. تو انہوں نے کہا حضرت پھر تو ایک کام کرتے ہیں، سب لے لو، اللہ کی قسم میرے کو بھی لے لو، میرے کو آپ کا غلام بنا دو، لیکن وہ سکہ واپس کر دو نا، وہ سکہ تو حضرت نے فرمایا کیوں سکہ کیوں چاہیے تجھے؟ اب سننا، پوائنٹ پہ سننا. کہا سکہ کیوں چاہیے تجھے؟ کہا حضرت 22 آدمی اس سے حج کیے، میں 23واں حج کیا، آپ میرے کو دے دو، میں ہر سال کرتا رہوں گا، اسی سکے کو لے کر جاؤں گا، اللہ میرے کو دیتا رہے گا، باقی دنیا سے میرے کو کوئی مطلب ہے. بعد حضرت کا پھر غصہ، یوں سکہ لیا اور اٹھا کے تھر کر کے پھینک دیا سکہ. کہا جاؤ گیا سکہ. تم نے کیا سمجھا سکے میں کمال ہے؟ تم نے یہ سمجھا کہ سکے میں کمال، یہ 23 حج ہو گئے یہ سکے کی وجہ سے ہوئے. ارے حضرت کہتے میں اپنا کپڑا دے دیتا نا تو بھی حج ہو جاتا، ارے میں میری جوتی دے دیتا نا حج ہو جاتا، ارے میں اگر کسی کو اپنا ایک رومال دے دیتا تو حج ہو جاتا. حضرت نے غصے میں فرمایا تم نے یہ بھروسہ کیا کہ سکے کی وجہ سے حج ہوا، کپڑے کی وجہ سے ہوا، جوتے کی وجہ سے ہوا. ارے کہا اللہ کی قسم 40 سال ہو گئے میرے دل میں صرف اللہ ہے اور مدینے والے محمد ہے، کاش کوئی میرے دل کو دیکھے، ارے ہاتھ بھی اٹھا لیتا، اللہ تجھے یہیں سے کعبہ پہنچا دیتا. السلام علیکم دوستو. قاری احمد صاحب نے بہت ہی پیارا اچھا واقعہ بیان کیا ہے حضرت جنید بغدادی کا. ان کے پاس ایک بیچارہ مزدور غریب آدمی ان کی خدمت میں آیا اور ان سے کہا کہ مجھے کچھ پیسے دے دے، میں حج کر کے آؤں. نے کہا بھائی میں بھی غریب ہوں، آپ بھی غریب ہیں، تو غریب غریب کے پاس ہے، غریب غریب کو کیا دے سکتا ہے. اس نے کہا، بار بار اصرار کرتے رہے، روتے رہے. وہ اللہ کے ولی تھے. اصرار کرنے کے بعد بہت
روئے، انہوں نے بہت منتیں کی، ان کو ایک جیب میں سے ایک سکہ نکال کر دیا، سکے کو لے کر کے خوش ہوتے ہوئے چل دیے، چلاتے ہیں کہ جنید بغدادی نے مجھ کو دے دیا۔ اور چلتے چلتے کچھ دور چل کر ایک گلی میں گھستے ہیں، گلی میں دیکھتے کیا ہیں کہ بہت لوگ جمع ہیں، اکٹھے ہیں اور ہلہ مچا رہے ہیں کہ آ گیا۔ دیکھا کہ جنازہ رکھا ہوا ہے، سب لوگ جمع ہیں۔ وہ جب وہاں گئے، بھئی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو اس کا جنازہ رکھا ہوا ہے یہ بغداد کا سب سے امیر آدمی ہے، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد جو اس گلی میں سب سے پہلے گھسے گا وہی میری دولت کا وارث ہوگا۔ وہ اس کو بولے کہ جنازے کی نماز پڑھاؤ اور یہ دولت سب کچھ لے کر جاؤ۔ اس نے کہا کہ مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے صرف ایک احرام کا کپڑا اور ایک اونٹ چاہیے تاکہ میں حج کر کے آ جاؤں۔ اب وہ حج کو چلے گئے، لوگوں نے دیکھا کہ کعبے میں بھی کعبے کا غلاف پکڑے ہوئے ہے، رو رہا ہے۔ اس کے بعد مدینہ آئے، مدینے میں دیکھا کہ وہاں بھی بہت رو رہا ہے۔ اور جب حج کر کے واپس آ گئے جہاں سے گئے تھے، پہلے یہ تھا کہ جہاں سے آدمی جاتا تھا بستی سے، وہیں پہ آ کے سب آدمی اس سے ملتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے اور دعائیں ہوتی تھی، تب بعد میں گھر جاتے تھے۔ تو سب لوگ وہاں جمع ہو گئے، سب لوگ اپنے معافی طلبی کی، بھائی مجھ سے خطا ہوئی ہو، مجھ کو معاف کرنا۔ اس کے بعد گھر آ گئے، گھر آنے کے بعد وہیں وہ سارے لوگوں نے دستاویز جو زمین کے کاغذات تھے، یہ زمین تیری ہے، یہ باغ تیرا ہے، یہ جانور، یہ اونٹ، یہ گھوڑے، یہ کچر، یہ سب تمہارا ہے، اور یہ زمین کے کاغذات ہیں، ان کو لے اور جاؤ۔ اللہ مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ لوگوں نے کہا اس نے وصیت کی تھی، وصیت کے مطابق یہ سب کچھ آپ ہی کا ہے۔ وہ لینے سے اصرار کرتا رہا لیکن لوگوں نے ان کو دے دیا۔ اور دینے کے بعد اس نے سوچا میں اس کا کیا کروں، مجھے دنیا تو نہیں چاہیے۔ اب وہ لے کے جنید بغدادی کی خدمت میں گئے۔ جنید بغدادی نے بہت دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور بلایا گھر میں، اور ان کو کھجور کھلایا، چائے گاوا پلایا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت باہر کچھ دستاویز رکھے ہیں، ان کو لے لو۔ جنید بغدادی کے چہرے کا رنگ بدلا، غصہ ہو گئے، سے کہ ہمارے چہرہ کا لال ہو گیا، اور فرمایا کہ میرے پاس دنیا لے کر آئے ہو، 40 سال سے میں نے اس دنیا کو ٹھوکر مار رکھی ہے، مجھے دنیا کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس پر غصہ ہو گئے، اس کو بولا نکلو باہر یہاں سے۔ جب حضرت کا تھوڑا سا غصے کا رنگ پھیکا ہوا، تھوڑا سا نرم ہوا، تو ان کو پھر بلا کے کہا کہ جو میں نے تم کو سکہ دیا تھا وہ سکہ واپس کرو۔ اس نے کہا کہ یہ سب کچھ دولت لے لو لیکن سکہ میرے کو دے دو۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے سکہ واپس کرو۔ اس نے جیب میں سے نکال کر سکہ دے دیا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو اس سکے سے 22 آدمی تیرے سے پہلے حج کر چکے ہیں اور تو 23واں ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ سکہ دے دو، مجھے بھی اپنا غلام بنا لو، یہ سب کچھ جو کچھ میرا ہے وہ سب آپ لے لو، لیکن یہ سکہ میرے کو لوٹا دو۔ لیکن اس کا یقین جو ہے بدل گیا کہ سکے میں بھی کچھ کرامات ہے، سکے پہ یقین ہو گیا، اللہ کی ذات سے ہٹ گیا۔ حضرت کا چہرے کا رنگ پھر بدلا، نے غصے میں آ کر کے وہ سکہ پھینک دیا کہ سکے پہ یقین کرتا ہے، میں اگر تیرے کو کوئی کرتا دے دیتا تب بھی تیرا حج ہو جاتا، میں جوتی دے دیتا تب بھی تیرا حج ہو جاتا۔ یہ کرامات سکے میں نہیں تھی، یہ کرامات جو ہے حلال روزی کی تھی۔ بھائی میرے بھائیوں، حلال روزی کی یہ ہے کہ حلال روزی اگر ہوگی اس کا 1 درہم بھی 1 لاکھ کے برابر ہے، 1 روپیہ بھی 1 لاکھ کے برابر ہے۔ حرام روزی
होगी 1 लाख भी 1 रुपये के बराबर है। ओरिजिनल वीडियो देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक और चैनल का लिंक दोनों मिल जाएंगे। ओरिजिनल वीडियो अगर आपको देखनी है तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख लीजिए।